نماز وسیلہ بن سکتی ہے جو قبول بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے۔ روزے کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں جو قبول بھی ہو سکتے ہیں اور رد بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، صدقات کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی نیک عمل کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کی ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے ہیں، سب کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام حقوق کیا ہیں؟ ظنی ہیں، اللہ کے بارے میں قبول بھی ہو سکتے ہیں اور رد بھی ہو سکتے ہیں۔ جب انہیں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو جس کی مقبولیت میں کوئی شک کرے تو اس کا ایمان ہی چلا جائے تو اس لیے وسیلہ بنا۔ اب آپ سے بتائیے کہ اللہ کے رسول کی ذات مقبول ہے یا نہیں؟ کیا اولیاء کرام مقبول ہیں یا نہیں؟ کیا شہداء مقبول ہیں نہیں؟ اور ایسے مقبول ہیں کہ اللہ خود ضمانت دیتا ہے قد انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے انعام کیا ہے کن بندوں پر؟ نبیوں پر، صدیق پر، شہداء پہ اور صالحین پر۔ اور جس پر اللہ انعام فرمائے اور اس کے انعام کی گواہی قرآن خود دیتا ہو اور قرآن میں اسے نقل فرمائے، کیا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں تو شہید اتنا قبول ہے کہ اسے مردہ سوچنے تک سے منع کر دیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کے بارے میں تو یہ آتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ ارے ان کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ ان کی مقبولیت میں شک کرنے والا ایمان سے حد دھو لے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے مقبول بارگاہ نہیں؟ اور اللہ کے ولی کی جہاں بات آتی ہے تو اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اللہ کے ولی کے کیا بن جاتا ہوں؟ اللہ خود کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ کانوں سے سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اللہ کے ولی کے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي یمشی بہا، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، ان پیروں سے چلا کرتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اور وہ جب سوال کرتا ہے تو یقیناً میں اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور یہ حدیث قدسی بڑا اونچا درجہ رکھتی ہے کہ اللہ خود اپنی نسبت کرے میں ولی کے کان بن گیا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ولی کے کان ہوا کرتے ہیں لیکن سننا اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ آنکھ ولی کی ہوا کرتی ہے، دیکھنا اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ ہاتھ ولی کے ہوتے ہیں اور پکڑنا اللہ کا ہوا کرتا ہے، اور پیر ولی کے ہوتے ہیں اور چلنا اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ یعنی تمام طاقتیں، قوتیں جو ہیں دی تو اللہ ہی نہیں ہیں، لیکن یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ولی کے ہر کام کو اللہ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے۔ بھئی آنکھیں تو ہمیں بھی اللہ نے دی ہیں، کان تو ہمیں بھی اللہ نے دیے، ہاتھ تو اللہ نے ہمیں دیے، لیکن ہمارے ہاتھ کو نہیں کہہ رہا۔ ان کے ہاتھ کو شرف کے لیے اللہ اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ یہ معمولی ہاتھ مت سمجھنا، یہ حقیقتاً میری طاقت دی ہوئی ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھا دیں تو سورج پلٹ آتا ہے، اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج جو ہے پلٹ آتا ہے، اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ انگلی آپ کی بھی ہے، انگلی اللہ کے نبی کی بھی ہے۔ آپ اشارہ کیا کریں، آپ کچھ بھی کرتے رہے، ایک چیز حرکت نہیں کرتی ہے، اور وہ اشارہ کر دیں تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، چلتا ہے۔ اب بتائیے، تو اب یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کیا جائے گا وسیلے کے طور پر جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، لیکن اس کی مقبولیت کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی نمازیں پیش کر سکتے ہیں، اپنے روزے پیش کر سکتے ہیں، اپنا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے تو دعا کے اندر اس کا نام لے کر، اس کا حوالہ دے کر آپ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ احادیث سے ثابت ہے، اسے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب ان کو پیش کیا جا سکتا ہے تو عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مقبولان بارگاہ کو پیش نہیں کیا جا سکتا، جن کی مقبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جن کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہے۔ یہ انشاءاللہ یہ وہی لوگ ایسا اعتراض کرتے ہیں جو انبیاء کرام کے مقام سے واقف نہیں، یا اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو ان کی ظاہری شکل و صورت کو اپنی شکل کے مشابہ کہہ کر اپنی طرح سمجھتے ہیں، لیکن جو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، اللہ کے ولی سمجھتے ہیں، اللہ کے مقرب سمجھتے ہیں، وہ کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہماری طرح ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا تھا صحابہ سے کہ تم میری طرح تھوڑی ہو، میں تمہاری طرح تھوڑی ہوں۔
لیسا کمثلی شیء، یہ اللہ نے اپنے لیے فرمایا کہ میری طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن صوم وصال جب اللہ کے رسول نے رکھا تھا، پے در پہ روزے رکھے تھے اور صحابہ کرام اس پر عمل کرنے لگے، انہوں نے بھی پے در پہ روزے رکھنا شروع کر دیے، نہ سحری میں کچھ کھا رہے تھے اور نہ افطاری میں کچھ تناول کر رہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے بدن کمزور ہونے لگے، وہ لاغر ہونے لگے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھی تم کیا عمل کر رہے ہو، تم کمزور نظر آ رہے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو ہے صوم وصال رکھتے ہیں، پے در پہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے؟ اب اس سے بتائیے کس کو خطاب کیا؟ صحابہ کو، اور آج کا آدمی کیا ہے؟ ہمیں۔ صحابہ سے کہا ہے حضور نے کہ کون تم میں سے میری طرح ہیں، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ اب بتائیے، تو آج یہ بڑی کم سمجھی کی اور نادانی کی بات ہے کہ بہت سے لوگ وہ چند چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں، پورے اصول قرآن کا گہرا مطالعہ ان کے پاس نہیں ہے، احادیث پوری زیر نظر نہیں ہے، اور وہ چند آیات کو جو متشابہ آیات ہوا کرتی ہیں یا چند احادیث ان کے ظاہری معنی لے کر ایک غلط لباس اسے پہنا دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگتے ہیں کہ وسیلہ نہیں، وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لا صمد، اللہ الصمد کے معنی کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی نمازیں پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ بتائیے، اگر آپ کہہ دیں نمازوں کی ضرورت ہے اسے تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ ضرورت جسے ہوتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے، وہ اللہ محتاج نہیں ہے۔ صمد کے معنی کیا ہے؟ لا صمد کے معنی جسے کسی کی احتیاج ہو، لا احتیاج الیہ، جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے اسے، نہ ہمارے رکوع کی ضرورت ہے، نہ ہمارے قیام کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیح کی ضرورت ہے، نہ ہماری زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ کسی نیک عمل کی ضرورت ہے۔ اب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تحلیل بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تکبیر بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، تو اس سے فائدہ اللہ کو نہیں پہنچے گا، بلکہ اللہ خوش ہوگا اور خوش ہو کر آپ کو انعام سے نوازے گا۔ تو بندوں کو ہی ان کے عمل کا فائدہ پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ نظریہ انتہائی غلط ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ توحید کے خلاف ہے۔ کہ توحید سے کیا معنی؟ توحید کی معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانتے ہی نہیں۔ ہم اگر معبود کسی کو مانیں، کسی کو اللہ مانیں یا اللہ کے مشابہ مانیں یا اللہ کے قریب ماننے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو معبود ماننے۔ اور یہ بات ہم پچھلے کئی ہفتوں سے کہہ چکے ہیں کہ اگر معبود مان کر، خدا مان کر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ شرک کہلائے گا، اور خدا آپ نے نہیں مانا ہے تو بظاہر وہ شرک نہیں ہوگا، وہ حرام ہو سکتا ہے، مکروہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر خدا نہیں مان رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں تو وہ شرک نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے پہلے اسے معبود ماننا ہوگا، چاہے اسے پکارا جائے، چاہے سجدہ کیا جائے، چاہے جو اس کے لیے نیاز کیے جائے، کوئی بھی عمل کریے آپ تو اسے پہلے معبود مانیے۔ اگر معبود نہیں ماننا ہے تو بظاہر اور حقیقتاً وہ شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اب وہ کیا ہوگا اس کی تفصیل ہم پچھلے ہفتوں میں بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال وسیلے کے معنی بھی ہم نے جان لیے کہ وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعے ہم مقصد تک پہنچ جائیں۔ اب وسیلے کی پہلی قسم ہوتی ہے اللہ کے نام کا وسیلہ پیش کرنا، اللہ کی صفات کا وسیلہ پیش کرنا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو یہ اپنے رحمان ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو یہ رحیم ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو یہ رب العالمین ہونے کا واسطہ میرا فلاں کام کر دے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے نام کے ذریعے، اللہ کی صفت کے ذریعے وسیلہ تلاش کرنا۔ یہ وسیلہ کیسے ثابت ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے اللہ کو پکارو، دعا کرو تو ان ناموں کو جو اللہ کے نام عمدہ نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو قہار ہے، کہہ سکتے ہیں، کہنا حق ہے، وہ اس کی صفت ہے، لیکن دعا کے موقع پہ رحمان کا لفظ بولیے، دعا کے موقع پہ رحیم کا لفظ بولیے، رؤوف و رحیم کہیے، رب العالمین کہیے، کیونکہ اس وقت آپ سے اگر وہ انتقام لے لے تو کیا ہوگا؟ اور یہ حدیث میں آ چکا ہے جس کا حساب لے لیا گیا وہ بچے گا نہیں عذاب الہی سے، یہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔
من نوقش فی الحساب، جس کا حساب لے لیا یا دکھانا نامہ اعمال، اب بچن نہیں ہو سکتے۔ کون نامہ اعمال دکھا کر بچ سکتا ہے؟ بتائیے، پورا کلین کسی کا ہو سکتا ہے؟ کسی کی نمازوں میں پکڑ ہوگی، کسی کی حقوق اللہ میں پکڑ ہوگی، کسی کی روزوں میں پکڑ ہوگی، کسی کے اخلاق میں پکڑ ہوگی۔ قرآن و حدیث نے جو حکم دیا، ہر حکم پر جو اللہ چاہتا ہے اس پر عمل کر کے کوئی بندہ پاس ہو سکتا ہے۔ وہاں اگر بخشش ہوگی تو یا تو اللہ کی رحمت سے ہوگی یا دامن مصطفیٰ سے ہوگی۔ عمل کے ذریعے جو اتراتے ہیں، عمل پر ناز کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے حج کر لیے، فلاں کام کر لیا، اتنے عمرے کر لیے، ہم 5 وقتہ نمازی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ عمل کی حیثیت الگ ہے، لیکن عمل کے ذریعے بخشش ہو جائے یہ نہیں۔ عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت اگر ہوگی تب بخشش ہوگی، کیونکہ حساب دے کر تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا وسیلہ جو ہوتا ہے التوسل باسماء اللہ و صفاتہ، اللہ کے ناموں سے اور اس کے صفات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ اور یہ آیت سورہ اعراف ہے، آیت نمبر جو ہے 180 ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 180۔ اس میں کیا حکم آیا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے عمدہ نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا اس ناموں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ کو پکارو، اللہ کو نام لو اور ان ناموں کا وسیلہ پیش کرو۔ ایک حدیث آتی ہے کہ اس میں اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب الدعوات کے اندر نقل کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا اور بڑے پیارے انداز میں دعا کر رہا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دعا کا تعلق کبھی کبھی الفاظ سے بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً دل سے ہوا کرتا ہے۔ الفاظ کتنے بھی ٹوٹے پھوٹے ہوں، لیکن دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو دعا وہ شخص کر رہا تھا اور کتنے پیارے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بِأَنِّی، اس واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں، جو گواہی دیتا ہوں اس کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں۔ بے جو آتا ہے سبب کے لیے آتا ہے، واسطے کے لیے آتا ہے عربی زبان میں۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں۔ کس کے ذریعے مانگتا ہوں؟ بِأَنِّی، اس ذریعے سے، اس سبب سے مانگتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ کس بات کی گواہی دیتے ہیں آپ؟ کہ انک انت اللہ، کہ تو ہی اللہ ہے، اللہ تو ہی ہے، لا الہ الا انت، معبود تیرے بغیر کوئی نہیں ہے، تو ہی معبود ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نام کو لے کر آ رہے ہیں پیش۔ پھر کیا کہتا ہے؟ الاحد، تو واحد ہے، الصمد، تو بے نیاز ہے، الذی لم یلد، تو نہ جنا ہے نہ تجھ سے کوئی جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور تیری طرح تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی صفات بھی ذکر کر دی، اللہ کے نام بھی ذکر کر دیے۔ تو حضور نے فرمایا ارے بڑی اچھی دعا کر دی۔ اب حضور نے اس کی دعا سننے کے بعد کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ کیا؟ لقد سأل اللہ باسم الاعظم، اس نے اللہ سے مانگا ہے اور اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے مانگا ہے، اللہ سے اس کے اسم اعظم کا واسطہ دے کر مانگا ہے، اور اس نام سے اگر دعا کی جاتی ہے تو اللہ قبول فرما لیا کرتا ہے۔ وَإِذَا سُئِلَ، اور اس نام سے جب سوال کیا جاتا ہے تو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کو اس کے صفات کے ذریعے، اس کے اوصاف کے ذریعے، اللہ کو اس کے نام کے ذریعے، نام کے وسیلے سے آپ پکاریں گے، اس کی صمدیت کا واسطہ دیجئے، اس کی رحمانیت کا واسطہ دیجئے، اس کے رحیم ہونے کا واسطہ دیجئے، ان واسطوں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرے۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا جائز ہے، یہ حدیث